میو ہسپتال کی انتظامیہ کی درخواست پر پولیس نے کارروائی کر کے سرکاری ادویات اور طبی آلات بیچنے والوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزمان منظم گروہ کی شکل میں سرکاری ہسپتالوں سے ادویات اور میڈیکل آلات چوری کر کے دیگر اضلاع میں فروخت کر رہے تھے۔ یار چھوڑو اس ملک کی، اے بچارے ہمیں کیا پدی کا شوربہ، مرغی چور ٹائپ لوگ یہ ہمیں چھوٹے موٹے، یہاں تو خربوں کی جائیدادوں کے اور یہ اور وہ کیسز نلا دلا کے ان کو ڈرائی کلین کر کے، یہ چوری چکاری حرام خوری یہ ہماری اصل اکانومی ہے۔ دیکھو کوئی نئی بات نہیں، کوئی انکشاف نہیں، اب بنائے گا بھی کچھ نہیں۔ جس ملک میں تھانے اور امتحانی مراکز کی نیلامی کی بات ہوتی ہو، میں تو گواہ نہیں ہوں، میں نے تو نہ کوئی تھانہ خریدا ہے، نہ بیچا ہے، نہ امتحانی مراکز، لیکن یہ زبان زد عام ہے۔ اب یہ محاورہ یار کو اندازہ لگاؤ میں نے بنایا ہے، وکیل کی کرنا ججی کر لو، یہ ہماری پہچان ہے۔ تو اور ہاسپٹلز میں جو کچھ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے علاوہ بہت کچھ ہوتا ہوگا، بالکل ہوتا ہوگا، نارمل، کوئی ہیلدی محکمہ ہے ہی نہیں، جس بالکل صحت یاب، بالکل ممکن ہی نہیں۔ اور لوگوں کا ہمارا سیلری سٹرکچر، میں نے کل بھی شاید بات کی آپ کے پچھلے پروگرام میں کی ہوگی، وہ یار تم بندہ دیکھو، اس کی فیملی کا سائز دیکھو، اس کا ٹیک ہوم دیکھو، تو مجھے اس کے لائف سٹائل کے ساتھ کو میچ کرتا ہے۔ لیکن یہ ملک کتنا عجیب ہے، اس ملک کا 3 بار رہ چکا وزیر اعظم سرے عام پورے میڈیا کے سامنے کہتا ہے کہ اگر میرے اثاثے میری آمدنی سے زیادہ ہیں تو کسی کو کیا۔ اب یہ لاجک وزیر اعظم دے رہا ہے، 3 بار کا وزیر اعظم، یعنی یہ تو ڈھٹائی کی یا بے خبری کی یا جہالت کی آخری انتہا سے بھی آگے کی بات کہ میرے اثاثے اگر میری نون انکم سے زیادہ ہیں تو بھئی مریم بی بی تینوں کی تکلیف ہے بھئی۔ یہ ہے مائنڈ سیٹ اس ملک کا۔ چلو ماشاءاللہ۔ نیکسٹ خبر ہے صاحب، ملائیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور سے 26 خواتین سمیت 41 پاکستانی بیکاری بے دخل کر دیے گئے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور دیگر خلیجی ممالک میں پاکستانی بیکاریوں کے خلاف سختی اور بے دخلی کے بعد پاکستانی بیکاریوں کی اکثریت نے ملائیشیا کا رخ کر لیا تھا۔ حسن صاحب، اب بیکاری بیچاری کدھر کا رخ کریں؟ شاید IMF چلے جائیں۔ بھکاری اگر اکٹھے ہو کے اپنی ایسوسی ایشن بنائیں اور اپنے وزیر خزانہ سے بات کریں، وزیر اعظم سے ملیں کہ جی سانو بھی کو بریفنگ دیو، چلو تو شاید تاریخ میں پہلی بار وہ بات سنو، ایک شعر سنو، چھوڑو اس کو، ادم مرحوم کا شعر ہے، کیا بات ہے، اے گداگر خدا کا نام نہ لے، اس سے انسان کا دل نہیں ہلتا، یہ ہے وہ نام جس کے لینے پر اکثر اوقات کچھ نہیں ملتا۔ ختم ہو گئی بات۔ بیکاری پاکستان کے حکمرانوں کی اکلوتی ایجاد ہیں، یہ ان کی ٹوٹل اچیومنٹ ہے۔ پاکستان میں بھوک، ننگ، بھیک وغیرہ یہ وہ سارا کچھ، یہ جو 2 جماعتیں اس ملک میں مسلسل عوام کی گردنوں پہ سوار رہی ہیں، یہ بیکاری اس کا۔ دیکھو جہاں ملکی وسائل کی منصفانہ تقسیم نہیں ہوگی، میرا ایک کالے کال میری کتاب ہے، اس میں ایک کال ہے کہ اور کچھ نہیں کر سکتے تو بھوک ہی برابر بانٹ دو، کوئی بندہ بھوکا نہیں سوئے، وہ بھی نہیں۔ وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم جہاں ہوگی وہاں ایک طرف زرداری ہوگا، دوسری طرف بیکاری ہوگا، ایک طرف ایون فیلڈ ہوگا تو دوسری طرف کچی آبادیاں ہوں گی، بس۔ چلو بہت خوب حسن صاحب۔ حسن، پچھلے دنوں یوم پاکستان کے موقع پر وزارت اطلاعات و نشریات حکومت پاکستان کی جانب سے ایک اشتہار شائع ہوا جس میں بابائے قوم اور وزیر اعظم شہباز شریف کی تصویر کے نیچے لکھا تھا، دیکھ رہی ہے دنیا پاکستان کی اڑان۔ کیا کمنٹ کریں گے؟ ایک طرف بابائے قوم محمد علی جناح، جس کے بارے میں ان کے حریف کہا کرتے تھے کہ جناح از انپرچیزبل اینڈ انکرپٹیبل، نہ اسے خرید سکتے ہو نہ اسے کرپٹ کر سکتے ہو، حریف کہتے تھے، چمچے نہیں، چونکہ ان کا چمچہ تھا ہی کوئی نہیں۔
وہ بڑے سے بڑے آدمی کو جھٹک دیا کر کے. عوامی پاپولیرٹی ہے, جفیاں پپیاں, نو. اسٹوڈنٹس گئے ایک بار ملنے, تو 2-4 منٹ لیٹ تھے, he refused to see them. That is the way a leader behaves. اندازہ لگاؤ شہباز شریف بھی یہیں کر کے علامہ اقبال بن کے بیٹھا ہونا. میں نے نہیں وہ دیکھا. دیکھو بات سنو, کس کے ساتھ کس کی تصویر. قائد اعظم جب بستر مرگ پہ تھے زیارت میں, تو ڈاکٹرز بھی پریشان, بی بی فاطمہ جناب بھی, کہ وہ نہ ہونے کے برابر بھی نہیں, کھانا رہ گیا تھا ان کا. تو فاطمہ جناح نے کہا اسٹاف کو, یا جو بھی تھے متعلقہ لوگ, انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بامبے میں ایک کک ہوتا تھا, اس کا کھانا بہت شوق سے کھاتے تھے. اچھا پتا کریں, پتا کیا, پتا لگا وہ لائل پور, جس کو انہوں نے بھونڈے لوگ ہیں فیصل آباد بنا دیا. تم نے کنگ فیصل کو ٹریبیوٹ دینا, نیا شہر بناؤ. کلرک بنیادی طور پہ کلریکل سوچ. ایک خط گیا لائل پور, تاریخ نکل گئے تسی. اچھا وہ بندہ آ گیا, اب قائد کو نہیں پتا. زیارت میں وہ ڈائننگ ٹیبل پہ گئے, وہ تو 2 لقمے بھی بمشکل لے کے اٹھے. انہوں نے کھانا کھایا رغبت کے ساتھ, کافی ہفتوں کے بعد. اچھا سارے بڑے خوش ہوئے. تو بعد میں انہوں نے پوچھا کہ یہ کس نے بنایا ہے کھانا. اور سبحان اللہ, ہم تو ان جیسوں کے قدموں کی خاک نہیں. شیر شاہ سوری ثانی طبقہ دیاچم ثانی, اور بات سوچ تو لو. اچھا انہوں نے بتایا, جواب سنو. انہوں نے کہا میری چیک بک لاؤ, بتاؤ کتنی کاسٹ, اس کے آنے جانے یہ وہ سارا ٹوٹل. انہوں نے چیک لکھا, کہا پے ہم اینڈ سینڈ ہم بیک. میری نوزائیدہ قوم, جو حالات تھے ظاہر ہے وہ مجھے اور آپ سے تو کروڑ گنا بہتر جانتے تھے. انہوں نے کہا نو, میرے کھانے کے لیے اتنی عیاشی. اوے لاؤ لشکر لے کے چلتے ہیں, لوگوں پہ ٹریفک بند, اور لوگوں کی سڑکیں, لوگوں کا ملک, ٹریفک بند. قائد رکا کرتے تھے. پاکستان کو بلندیوں پر پہنچائیں گے, اور پہلے پستیاں چوتے کڈ لاؤ. بلندیاں, فلم بلندی دیکھ لی ہونی ہے کتے. بات وہ کرو جو سمجھ میں آئے, اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کیا کہتے ہوتے ہیں, پرویز مشرف صاحب کا بڑا ایک فیوریٹ جملہ تھا کہ ایکشن اسپیک لاؤڈر دین دا ورڈ. بلندیاں کیڑی بلندیاں ہیں. ساڑھے تو دنیا سب تو زیادہ پاپولیشن والا ہندوستان ہے, وہ کدی اپنا کمپیریزن کر لو, مت چھوڑو. چر چھٹ کے کام کرو. اگر کوئی خیر دی خبر آئے گی تو لوگ کہیں گے, لوگوں کو کہنے دو. یو آر نو بڈی. وزیر ہوتا ہے وزن اٹھانے والا, پانڈی. تو اگر آپ نے میرا وزن اٹھایا ہے اور مجھے منزل تک پہنچا دیا ہے تو میں آپ کو اجرت دوں گا, آپ کا شکریہ ادا کروں. اس ساری زندگی بڑکاں تو علاوہ کیتا کی ہے. پل پلڑیاں, ان کے سپورٹرز کہتے ہیں میں نے نہیں یاد کیا, یہ کھاندے نے تے لاندے بھی نہیں.